صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب تمہارا ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ خود اللہ وہ کرچیاں سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا شور کہ آسمانی مخلوق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری مخلوق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ، یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ایک استاد تھا، وہ اکثر اپنے شاگردوں سے کہا کرتا تھا کہ یہ دین بڑا قیمتی ہے۔ ایک روز ایک طالب علم کا جوتا پھٹ گیا، وہ موچی کے پاس گیا اور کہا میرا جوتا مرمت کر دو، اس کے بدلہ میں تمہیں دین کا ایک مسئلہ بتاؤں گا۔ موچی نے کہا اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھ، مجھے پیسے دے۔ طالب علم نے کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں۔ موچی کسی صورت نہ مانا اور بغیر پیسے کے جوتا مرمت نہ کیا۔ طالب علم اپنے استاد کے پاس آیا اور سارا واقعہ سنا کر کہا لوگوں کے نزدیک دین کی کچھ بھی قیمت نہیں۔ استاد عقل مند تھے، طالب علم سے کہا اچھا تم ایسا کرو، میں تمہیں ایک موتی دیتا ہوں، تم سبزی منڈی جا کر اس کی قیمت معلوم کرو۔ وہ طالب علم موتی لے کر سبزی منڈی پہنچ گیا اور ایک سبزی فروش سے کہا اس موتی کی قیمت لگاؤ۔ اس نے کہا تم اس کے بدلے یہاں سے 2-3 لیموں اٹھا لو، اس موتی سے میرے بچے کھیلیں گے۔ وہ بچہ استاد کے پاس آیا اور کہا اس موتی کی قیمت 2 یا 3 لیموں ہے۔ استاد نے کہا اچھا اب تم اس کی قیمت سنار سے معلوم کرو۔ وہ گیا اور پہلی ہی دکان پر جب اس نے موتی دکھایا تو دکاندار حیران رہ گیا۔ اس نے کہا اگر تم میری پوری دکان بھی لے لو تو بھی اس موتی کی قیمت پوری نہ ہوگی۔ طالب علم نے اپنے استاد پاس آ کر ماجرا سنایا۔ استاد نے کہا بچے، ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے، دین کی قیمت اللہ کی منڈی میں لگتی ہے، اس کی قیمت اہل علم ہی سمجھتے ہیں، جاہل کیا جانے دین کی قیمت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ کو 2 باز تحفے میں ملے۔ اس نے اتنے خوبصورت پرندے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بادشاہ نے دونوں پرندے اپنے ملازم کو دیے کہ وہ ان کی تربیت کرے۔ ایک دن ملازم نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک پرندہ اونچی اڑان اڑ رہا ہے اور دوسرا جس دن سے آیا ہے اپنی شاخ سے نہیں اڑ پا رہا۔ بادشاہ نے مملکت کے تمام معالجوں اور جادوگروں کا طلب کر لیا، لیکن کوئی اس باز کو اڑا نہ سکا۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ گھنٹے دنوں میں اور دن مہینوں میں ڈل گئے لیکن باز نہ اڑ سکا۔ بادشاہ نے کسی ایسے شخص کو بلانے کا فیصلہ کیا
جو قدرت سے گہری دلچسپی رکھتا ہو۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں کو حکم دیا کہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈو جو برسوں جنگلات میں گزار چکا ہو۔ اگلے دن بادشاہ باز کو محل کے باغوں میں اڑتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے اس شخص کو طلب کیا جس نے باز کو اڑایا تھا۔ اس شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے باز کو کیسے اڑایا؟ وہ مسکرا کر بولا، میں نے وہ شاخ کاٹ دی جس پر باز بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے پاس آگے بڑھنے کے مواقع بہت ہوتے ہیں، لیکن ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم اپنی آسائشوں سے قدم باہر ہی نہیں نکالتے۔ نئی آزمائشیں اور نئے تجربے ہی زندگی میں آگے بڑھنے کی وجہ بنتے ہیں۔ آزمائشوں کا مقابلہ کریں، یہی کامیابی کا واحد رستہ ہے۔